بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچپن سے ایک حدیث مبارکہ سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، سناتے آئے ہیں، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اگر بندہ اس پہ غور کرے اور اس کے تقاضے پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی سنوار دیتے ہیں۔ آج کل جو ہماری مجلسیں کامیاب نہیں ہیں، آج کل جو ہماری محفلیں کامیاب نہیں ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بدعملی سے اس امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ بے نیتی سے پہنچ رہا ہے۔ عمل تو کر رہے ہیں لیکن نیت کوئی نہیں۔ اس لیے جب کبھی اس طرح کی محفلوں میں شریک ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نیت کریں کہ پیارے اللہ، آج کی اس محفل میں کوئی ایسی بات کانوں میں ڈال دیجئے اور دل پر کوئی ایسی دستک کروا دیجئے جس سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ لیکن ہم سرے سے نیت ہی نہیں کرتے، غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں سب سے آسان کام سننا رہ گیا ہے۔ سب سے آسان کام سننا ہے کہ آپ بولو، جو بولنا ہے بولو، ہم سنیں گے۔ اس لیے محفلوں کے اندر اگر مجمع ہوتے بھی ہیں تو مجموع سے آدمی، منتظم لوگ یا انتظامیہ بہت خوش نہ ہو۔ مجمع تو ڈگڈگی بجا کے ایک مداری بھی جمع کر لیتا ہے۔ مجمع جمع کرنا اور مجمع بڑا ہونا یہ تو کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ سیاسی جلسوں کے اندر مجمع ہوتے ہیں، جی وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں بھیڑ کا جمع ہونا کامیابی نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم جب کسی محفل میں شرکت کریں تو اس میں نیت کو ٹٹولیں کہ ہم کس نیت سے جا رہے ہیں۔ نیتوں کا کتنا بڑا دخل ہے۔ کئی مرتبہ میں دستار باندھتا ہوں آئینے کے سامنے اور ارادہ ترک کر دیتا ہوں کہ نہیں باندھنا۔ روایت میں ہے کہ جو بندہ لباس اس لیے پہنے کہ میں لوگوں کو اچھا لگوں، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو جیکٹ پہنتے ہیں، کتنے ہیں جو جبہ و دستار پہنتے ہیں، کتنے ہیں بس یہ کہ ہم ذرا ممتاز نظر آئیں، دور سے فوکس لوگوں کا ہماری طرف ہو، یہ کون ہے، یہ کون آیا، اس کا تعارف کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے باطل کے کیل کانٹے ہیں جو آخرت کے، ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے نیت کو درست کریں۔ کیوں باندھ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجھے سنت سے محبت ہے۔ جب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کروں گا تو میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو ہم ہر عمل پہ نیت کریں، نیت کے بغیر ہم قدم ہی نہ اٹھائیں۔ سوچیں، سفر کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے؟ بازار میں چل رہا ہوں تو کیوں چل رہا ہوں، کیا مقصد ہے؟ اس عاجز نے اس موضوع پر مختلف مجالس میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ آج پھر موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض ہیں۔ ترکی کے اندر ایک خلیفہ مراد گزرے ہیں، سلطان مراد۔ ان کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے۔
سر شام جب اندھیرا ہو گیا تو وہ نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. اب ناک کے سامنے ہاتھ لیا, سینے پہ ہاتھ لگا کے دیکھا, پلس بھی غائب ہے, نبض بھی غائب ہے اور سانس بھی غائب. سمجھ گئے کہ انتقال ہو چکا ہے. فوراً لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ آپ ہی کے محلے کا کوئی بندہ, ایسی بستی کا, پہچانو کون ہے, اس کا انتقال ہو چکا. لوگوں نے دیکھا جی چھوڑو, آپ اپنا کام کرو, یہ تو شبابی آدمی تھا, شرابی اور شبابی آدمی تھا. سلطان مراد نے کہا وہ تو ایسے بھیس میں تھے کہ ان کو پہچان نہیں رہا تھا. کہا کچھ بھی ہو, انتقال ہو چکا ہے, اب اس کو آخری منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے. لہٰذا ہاتھ پیر پکڑے اور اس کے دروازے پر لے گئے. مقامی جو لوگ تھے وہ تو چلے گئے, ان کے تصور میں تو یہ تھا کہ شرابی شباب آدمی تھا. سلطان مراد اپنے خادم کے ساتھ وہیں کھڑے رہے. بیوی آئی اور خوب روئی پھوٹ پھوٹ کر, اور آخر میں ایک بات کہی کہ میرے پیارے, میرے سرتاج, قیامت کا دن میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گی کہ میرا شوہر اللہ کا ولی تھا. اب بیوی گھر کا بھیدی, یہ تو سب سے بڑا وٹنس اور سب سے بڑا گواہ ہوتی ہے. سلطان مراد نے پوچھا کہ بہن آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا, لوگوں کی رائے تو کچھ اور تھی ان کے بارے میں. تو کہا میرے شوہر کوئی بہت مالدار نہیں تھے, صبح کو مزدوری پہ جاتے تھے, شام کو واپس آتے تھے. کئی مرتبہ کچھ مزدوری میں 2 پیسے زیادہ آ جاتے تو وہاں جاتے جہاں شراب بکتی ہے, اور وہاں سے شراب لے کر بوتل میں آتے اور گھر کی نالی پہ آ کے بہاتے اور کہتے پیارے اللہ, اتنی ساری شراب کو میں نے لوگوں کے پیٹ تک جانے سے محفوظ کر دیا ہے. اس شراب کو میں نے لوگوں کے منہ تک جانے سے روک لیا ہے. میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. اور کبھی 2 پیسے زیادہ ہوتے تو وہ ان عورتوں کے پاس جاتے جو فحش کاری کرواتی, اور وہاں جا کے پوچھتے کہ آج رات کا کیا لوگی. تو عورت کہتی کہ اتنے. کہ یہ لو پیسے اور پکڑو اور اندر جاؤ. باہر سے کنڈی لگاتے, مصلی بچھاتے, پوری رات عبادت کرتے, میرے شوہر عبادت کرتے, اور صبح کو کہتے میرے پیارے اللہ آج اس دروازے پہ نہ جانے کتنے قدموں کو میں نے آنے سے روک لیا اور گناہ سے باز رکھا. میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما. تو دیکھیے لوگوں کی کمنٹس تو کیا تھی, لوگوں کے تبصرے کیا تھے کہ یہ شرابی اور شبابی آدمی ہے. تو دیکھنے والوں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ یہ شراب کی دکان پہ جاتا ہے, دیکھنے والوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ شباب کی دکان پہ جاتا ہے جی. لیکن کس کو کیا پتہ تھا کہ اس کی نیت کیا ہے. اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ ہر مسجد میں آنے والا نمازی نہیں ہوا کرتا, اور ہر میخانے کی طرف جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا. نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. اس لیے ہم کسی بھی بندے کو کسی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر فوراً ہرگز بدگمانی نہیں قائم کر سکتے, اور ہم اس پر یہ جج نہیں کر سکتے, فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ اس کردار کا حامل ہے, اس کردار کا حامل ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, آپ ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے کسی کی باتیں مت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر برائی ہے, ایک آدمی کے اندر برائی ہے, اور ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں کسی کے سامنے, اس کی پشت کے پیچھے. تو یہ تو حقیقت واقعہ ہے نا, یہ تو عین واقعہ ہے کہ جو برائی اس کے اندر ہے وہی تو بیان کر رہے ہوں. تو حقیقت واقعے کو بیان کرنا یہ تو کوئی بری نہیں چیز ہونی چاہیے. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں, ہرگز نہیں, کسی کی پشت کے پیچھے کسی کی برائی مت کرو. کہ پیارے اللہ یہ تو حقیقت بیان کر رہے کہ ہاں یہ حقیقت ہمیں پسند نہیں ہے, یہ سچ ہمیں پسند نہیں ہے. کسی کے اندر برائی ہے اور اس کے پشت کے پیچھے اس برائی کو بیان کیا جا رہا ہے جی, تو یہ تو سچ کو بیان کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سچ پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس برائی کے ذریعے سے اس آدمی کا تو کوئی نفع نہیں ہوگا, اس برائی کے بیان کرنے سے اس آدمی کا تو کوئی نفع نہیں ہوگا, البتہ اس بندے کا اور نقصان ہی ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں وہ اپنے دل کے اندر برا گمان کر لے گا. ذرا سمجھنے کی چیز ہے, غور سے سمجھ, ذرا میں توجہ چاہوں گا, فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت آپ بھی بیٹھے, اللہ اکبر.
چلیے میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، میری غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں. اللہ خوش رکھے، ہمیں برکت عطا فرمائے. تو میں ذرا توجہ چاہوں گا، اس پر ذرا فوکس کریں کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں پشت کے پیچھے کسی کی برائی کو بیان کرنا. پشت کے پیچھے کا مطلب ہی نہیں کہ یوں کر کے بیٹھ جائے پشت، بلکہ پشت سے کنایا ہے اس کی عدم موجودگی میں یا اس کے عدم علم میں. بیٹھا ہے پشت کے پیچھے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا پیچھے والا باپ کیا بات کر رہا ہے. یہ وہ بیٹھا ہے اپنے گھر پر اور اس کے بعد اس کی غیبوبیت میں بیان کر رہا ہے. تو پشت سے مراد یہ کہ غیبوبیت میں، اس کے عدم علم میں، یعنی اس طرح سے بات ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے. کہ اس طرح سے کسی کی برائی بیان مت کرو. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کہ جس کی برائی آپ بیان کر رہے ہیں اس کو تو نفع نہیں ہوگا، البتہ جس کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں دل کے اندر میل لے لے گا. اچھا، اب اور کیا نقصان ہوگا؟ مثال کے طور پر جس آدمی کی برائی بیان ہو رہی ہے، مثلا زید ہے ایک شخص ہے، اسماعیل ہے ایک شخص ہے، اس کی برائی بیان ہو رہی ہے، تو برائی تو ہے اس کے اندر ایک اور خوبیاں ہیں انیک. تو جب سننے والا اس کی برائی سنے گا تو انیک خوبیوں سے بھی وہ محروم ہو جائے گا، وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے. مثال کے طور پر گھروں کے اندر جو فور سیلنگ ہوتی ہے، پی او پی کا ورک ہوتا ہے، ایک آدمی اس کا بڑا ماہر ہے. آپ نے نیا مکان بنایا اور آپ نے اس کو ٹھیکہ دیا کہ بھئی میں یہ پی او پی کرانا چاہتا ہوں آپ سے، اور اس کا مثالی کام ہوتا ہے ہر جگہ. کئی جگہ اس کے کام آپ نے دیکھا تب جا کے آپ نے اس کو ٹھیکہ دیا. اب آپ کے کوئی دوست آئے، پوچھا کہ بھئی کس کو یہ کام دیا ہے؟ کہ فلاں. ارے کیا ہوتا ہے، بڑا بیوقوف آدمی ہے. اب اس نے اس کی برائی بیان کی، یار وہ تو ایسا آدمی. اب اس کا دل کھٹا ہو گیا، اس سے کہا کہ بھائی میں اصل میں کچھ رائے تبدیل ہو گئی ہے، ابھی یہ کام نہیں کراتے. اب دیکھیے اس کے پاس جو ایک مثالی ہنر تھا اس سے آپ محروم ہو گئے اس کی ایک برائی سن کر. حالانکہ اس برائی کا وہ جو اس کے اندر موجود ہے آپ کے کام پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں. اس کی برائی کے اندر، اس برائی کے اندر اس کی مبتلا ہوتے ہوئے آپ کے کام پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں. لیکن چونکہ انسان کی فطرت ہے، جب کسی کے بارے میں کوئی برائی کی بات سنتا ہے تو اس کے ٹوٹلی وجود سے نفرت کرنے لگتا ہے، 5 فٹ کے پورے جسم سے نفرت کرتا ہے. تو یہ ہے غیبت کا نقصان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو جب لوگوں کے اندر برائی ہے تو ایک دوسرے کے سامنے ذکر نہ کرنے کے لیے کہا ہے، غیبت نہ کریں، تو اب یہ برائی دور ہوگی کیسے؟ کہ ہاں اب آئے پوائنٹ پر. اب پوائنٹ پر آئے. اگر آپ کے اندر برائی دور کرنے کی ہمت ہے اور برائی کی اصلاح کرنے کا ارادہ ہے تو اب یہ غیبت نہیں بلکہ یہ ثواب ہے، یہ کار ثواب ہے. تو آپ اپنی بھی نیت درست کریں اور جس کے سامنے آپ غیبت کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ نیت درست کرے اور یوں کہیں کہ بھائی جان ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کی ایک برائی کا تذکرہ آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی بڑا کام کا ہے، اگر اس کے اندر سے یہ برائی نکل جائے تو آپ میرا اس میں تعاون کر سکتے. کہ بھائی کیوں نہیں، جب آپ کا دوست ہے تو ہمارا بھی دوست ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے تو انشاءاللہ آپ بتائیے کیا چیز ہے، انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کچھ ہمت آپ کریں کچھ ہم کریں گے، دونوں مل کر چلیں گے، بات کریں گے. اب نیت درست ہو گئی، اب یہ غیبت نہیں ہے، اب یہ برائی سننا یہ کار ثواب ہے. غور فرمائیں ذرا تب، اب یہ برائی سننا کار ثواب ہے، اس لیے کہ یہ جو برائی سن رہے ہیں یہ اس کی نفرت کی نیت سے نہیں سن رہے بلکہ اس کی اصلاح کے جذبے سے سن رہے ہیں کہ پوری بات کی حقیقت سامنے آ جائے تبھی تو اس کی اصلاح کریں گے. تو دیکھیے نیت کی کار فرمائی. ایک چیز تھی جو بری تھی اور معاشرے کے اندر مبغوض تھی، قرآن پاک نے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ کاٹ دی کہ ہرگز کسی کی کوئی برائی نہ کرے، سب اچھے ہیں، سب اچھے. اور اگر برائی کرنی ہے تو نیت یہ ہو کہ اصلاح کرنی، اصلاح کی نیت. اللہ اکبر. اب آئیے برائی کی اصلاح کیسے کریں؟ کئی مرتبہ آدمی سر پہ چڑھتا ہے تو قربان جائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کا طریقہ بھی بتلایا، ہمیں کسی کی اصلاح کے طریقہ بھی بتایا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اور بلند فرمائی. کیسی کیسی پیاری باتیں بتلا کے گئے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو کے اندر جو ہم دعا کرتے ہیں، اصل بات کے بیان کرنے سے پہلے بیچ میں یاد آئی کہ دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں میں کیسی کیسی حکمتیں ہیں. ایک دعا ہے وضو کے درمیان پڑھنے کی،
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، مشہور دعا ہے۔ اب دیکھیے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مناسبت ہے۔ وضو کر رہے ہیں، یا اللہ ظاہر کو تو ہم مل مل کے دھو رہے ہیں جی، تو ظاہر تو ہمارا صاف ہو رہا ہے، پورا جسم کے اندر جو یہ کپڑوں کے اندر جو جسم چھپا ہوا ہے وہ تو گرد و غبار سے محفوظ ہے، اور یہ جو اوپن یہ اعضاء ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ دھول مٹی میں ملوث ہو جاتے ہیں، تلویث ہو جاتی ہے، اور یہ وضو کے پانی سے مل مل کے ہم نے ان کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، تو ظاہر کا میل تو ہم نے دور کر لیا، لیکن دل کا جو میل ہے گناہ کر کر کے جو اس پر جمع ہے، یا اللہ وہ کیسے دور ہوگا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، استغفار کے ذریعے سے اللہ معاف کر دیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی۔ اب فرمایا ووسع لی فی داری، اب کچھ ہے تک، بیٹھا ہے وضو خانے میں، آنا ہے جماعت خانے کی طرف اور دعا مانگ رہا ہے گھر کے وسعت کی، تو اس کا کوئی تک ہے؟ لیکن نہیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب آدمی اندر سے بھی صاف ہوگا، باہر سے بھی صاف ہوگا، اور گناہ معاف کروا کے دل سے بھی صاف ہوگا، تو لوگوں کو اٹریک ہوگا، کشش ہوگی اس کی طرف، مقناطیسیت کی وجہ سے، اس کے اندر کشش کی وجہ سے لوگوں کا دل کھنچے گا، تو اس کے گھر آنا پسند کریں گے، تو گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہو، وسیع ہو، تبھی تو گھر آئے گا۔ ووسع لی فی داری، اور پھر کیا فرمایا؟ وبارک لی فی رزقی، جب گھر میں آنے والے لوگ ہوں گے تو ان کو ناشتہ پانی بھی تو کرانا پڑے گا، کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ واہ واہ، کیا پیاری بات ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی کی اصلاح کرنا چاہے تو کس طرح کرے، تو ایک مثال دی جی، المؤمن مرآت المومن، مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات فرمائی، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ آئینے کے سامنے اگر کوئی بندہ کھڑا ہو اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو آئینے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر کیا دھبے ہیں، کیا کوئی میل لگا ہوا ہے، کوئی کالک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ جب بتاتا ہے تو سائلنٹ موڈ میں بتاتا ہے، چلا کے نہیں، ساؤنڈ سسٹم پہ نہیں کہ سنو سنو غور سے سنو، کان کھول کے سنو، ایسا نہیں کہتا، بلکہ وہ سائلنٹ موڈ میں، مثلا یہاں دیکھو کالک لگی ہے، یہاں دیکھو وضو کر کے آئے ہو، ناک کی رزش صاف کی تھی، اچھی طرح سے صفائی نہیں ہوئی، رزش لگی ہوئی ہے، مثلا یہ صابن سے منہ دھویا تھا تو یہاں کان میں صابن لگی رہ گئی۔ اب اس نے 3 عیب بتائے، لیکن چلا کے نہیں بتائے۔ مومن کو بھی چاہیے جب کسی مومن کے عیب کی نشاندہی کرے تو کانوں کان کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے نشاندہی کرے، جیسے آئینہ سامنے کھڑے ہونے والے بندے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے، اسی طرح مومن کو چاہیے کہ مومن دوسرے کے لیے آئینہ ہے، کہ اس کے عیبوں کو بتائے تو آئینے کی مثل بتائے، جیسے وہ چلا کے نہیں بتاتا، یہ بھی چلا کے نہ بتائے، آواز بلند نہ بتائے، اس طرح سے اس کی اصلاح کرے کہ دوسرے کے کانوں کان خبر نہ ہو۔ دوسری خوبی آئینے کی یہ ہے کہ جب آئینے پہ چہرہ دیکھنے والا وہاں سے ہٹتا ہے اور دوسرا بندہ آتا ہے تو وہ دوسرے کے سامنے غیبت نہیں کرتا، دوسرے کے سامنے غیبت نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا وہ جناب آئے تھے نا جو بہت دستار والے، وہ بنے پھرتے ہیں بزرگ ہیں، 3 عیب ان کے چہرے پہ تھے میں نے بتائے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں، وہ غیبت نہیں کرتا بلکہ ہضم کر جاتا ہے، خاموش۔ اب دوسرا آیا اس کی عیب کو بتاتا ہے، اور وہ بھی سائلنٹ موڈ میں۔ مومن کو بھی چاہیے جب کوئی مومن کسی کی اصلاح کرے، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اور جس کی اصلاح کی جب وہ سامنے سے ہٹ جائے، اس کے پشت کے پیچھے دوستوں کے سامنے کہتا نہ پھرے کہ وہ جناب ہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں، میں نے 1 گھنٹہ ان کی کلاس لی، ان کو میں نے سمجھایا جی، تو ان کو کیا سمجھایا، ان کو تو آپ نے بدنام کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مومن کی شان۔ نیز مومن کو چاہیے کہ جب کسی مومن کے ساتھ میں کلام کرے اور بات کرے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ اب بات کرنے کے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم کسی کی برائی کی اصلاح کیسے کریں، تو محبوب کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مومن مرآت المومن، تو جس طرح آئینے کے اندر یہ 2 خوبی ہیں، اسی طرح مومن کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح سے بیہیو کرے جیسے آئینہ اپنے سامنے کھڑے ہونے والے کے ساتھ میں برتاؤ کرتا ہے۔ ٹھیک، اب آئی بات کلام کی کہ جب گفتگو کرے تو کس طرح سے کرے، تو گفتگو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی، ایک ہے گفتگو کا منفی انداز اور ایک ہے مثبت انداز۔ منفی انداز سے ہمیشہ کام بگڑتے ہیں۔ میں مثال دے کے کہا کرتا ہوں، اپنا سبق سناتا ہوں۔ مثلا کوئی سفید ریش ہے، بڑے آدمی ہیں،
صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، گاؤں والے ان کا وقار عزت کرتے ہیں۔ اب یہ جناب کھڑے ہوئے، اب کوئی نوجوان تھا، اے لڑکے ادھر آ، کس کا لڑکا ہے تو؟ یہ دیکھ تیرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جھاڑو لگا رہا ہے، تیرے باپ نے کچھ تجھے سکھایا کہ نہیں؟ اب بھری مجلس میں، بھری مسجد میں اس نوجوان معصوم سے بچے کو جب یہ کہہ رہا کہ تو کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں، یہ تو اور تیرا، یہ تو خود گالی جیسا لگتا ہے جی۔ اب وہ بچہ تھر تھر کانپ گیا اور کہہ رہی جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، تیرے باپ کو کچھ تہذیب بھی ہے کہ نہیں، سلیقہ ہے کہ نہیں، اس نے تجھے اتنا بھی نہیں سکھلایا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو بات صحیح ہے، روایت میں آتا ہے نظر رحمت سے اللہ دیکھیں گے نہیں، تو بات سو صحیح کہی، لیکن انداز جو ہے گفتگو کا صحیح نہیں تھا، بات کہنے کا انداز صحیح، یہ منفی انداز تھا۔ اب وہ بچہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا، وہ سوچا، مسجد کو دور کھڑے ہو کر سلام کیا، اے مسجد، اے خانہ خدا، میں تجھے ساتھ سلام کرتا ہوں، لیکن اب میں تیرے اندر کبھی آ کے نماز نہیں پڑھوں گا، میں گھر پہ پڑھا کروں۔ جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں، جہاں ایسے بد اخلاق کہ سب کے سامنے اس طرح سے انسلٹ کر دیتے ہیں، جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے میں اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں۔ بتائیے اس نصیحت سے کسی کا کام بنا یا بگڑا؟ یہ ہے منفی طریقہ گفتگو کا، یہ ہے منفی انداز، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ گفتگو کا ایک مثبت انداز، وہ یہی آدمی نوجوان بچے کو دیکھ رہا ہے جس کا پاجامہ ٹخنوں سے، ارے بیٹا ادھر آؤ، کندھے پات، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ابراہیم، ماشاء اللہ بیٹا بہت پیارا نام، واہ واہ، دل خوش ہو گیا۔ کیا کرتے ہو بیٹا؟ جی میں انکل میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں اور چھوٹا موٹا جاب بھی کرتا ہوں۔ اچھا، دونوں کام ساتھ میں، ماشاء اللہ، اللہ رزق حلال میں برکت دے، اللہ آپ کو علم نافع دے۔ دعا دی، بیٹا ادھر آؤ قریب، کس کے بیٹے ہو تم؟ کہ جی میں اسماعیل صاحب کا بیٹا ہوں فلاں۔ او ہو، وہ تو میرے بھائی ہیں، تم تو میرے بھتیجے لگتے ہو، تم نظر نہیں آتے، ٹھیک میرے بھتیجے ہو کر نظر نہیں آتے، آج پہلی مرتبہ نظر آئے، ماشاء اللہ۔ بیٹا اور قریب آؤ، قریب آئے، کان میں کہا، بیٹا یہ جو آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں قیامت کے دن نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھوں گا جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، تو بیٹا اس کو ذرا اونچا رکھا کرے۔ اب آپ نصیحت کرتے جا رہے ہیں اور وہ پاجامہ اور پینٹ اوپر کو اڑیستا جا رہا ہے، اوپر کو کرتا جا رہا ہے، جی دل میں جگہ بنا لیا آپ۔ اب جب کبھی بائک پر وہ جا رہا ہوگا آپ کو دیکھا، انکل السلام علیکم، کہاں جا رہے ہو؟ چلیے بیٹھیے میں پہنچاتا ہوں۔ نہیں بیٹا میں تو قریب میں جا رہا ہوں، یہیں میرا گھر ہے، سامنے دروازہ ہے، جی۔ تو دیکھیے ہمیشہ کے لیے آپ نے میٹھے بول بول کے غلام بے دام بنا دیا، یہ ہے مثبت انداز۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اب کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں ہے، بس اپنی عزت بچا کے رہو، یہ انسان نہیں کہہ رہا، یہ نفس کہلوا رہا ہے اس طرح، یعنی اصلاح کا کام بند کرو، اب اصلاح کے کام کے کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو کسی کو کہتے ہیں تو لوگ کاٹنے آتے ہیں۔ نہیں، یہ تو فریضہ قیامت تک رہے گا، مومن کے لیے خیر خواہ ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، جی۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آج وہ دور نہیں رہا لوگوں کو کچھ کہنے کا، آج اپنی عزت بچانے کا دور ہے؟ نہیں، اصل میں ہمیں انداز نہیں، ہمیں گفتگو کا انداز اور سلیقہ نہیں ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے طریقے کو نہیں سمجھے، ان کے منشے کو نہیں سمجھے۔ اگر اس کے منشے کو سمجھے ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ عاجز دارالعلوم فلاح دارین کے اندر کسی زمانے میں ناظم کتب خانہ رہا اپنے مادری علمی میں، تو کئی مرتبہ محتم صاحب سخت ناراض ہوتے کسی تعلیم سے، اس کو کہتے جاؤ اپنی کتاب جمع کرا کے آؤ، تو وہ بچہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے پاس کتابیں جمع کرانے کے لیے کتب خانے کی آتا، تو میں اس سے پوچھتا بیٹا کیوں؟ کہ محتم صاحب نے کہا ہے جمع کرا دو۔ تو محتم صاحب نے کسی کو نہیں کہا، آپ ہی کو کہا، اور اس سے پہلے نہیں کہا، آج ہی کہا، کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ناراض ہو گئے۔ تو ایک وجہ ہے نا ناراضگی، تو ناراضگی کو تو دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ تو کتاب جمع کرا کے ناراضگی دور نہیں کی جا سکتی، وہ تو اس کے طریقے دوسرے ہیں۔ اب میں خادم کو کہتا عزیز بھائی ذرا چائے لے کر آؤ، اب وہ بچہ چائے پیتا، بیٹھتا، تھوڑا نارمل ہوتا، ایک طرح ہو جاؤ، بالکل پرسکون ہو جاؤ، ایسے سوچو کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر میں کہتا دیکھو محتم صاحب اس وقت ناراض ہیں، غصے میں، اب آپ ان کے گھر جائیے اور ندامت کے ساتھ کہیے استاد جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ گھر میں نارمل آدمی ہوتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے تو وہ قانونی زبان بولتا ہے، وہ قانونی مسند پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انداز دوسرے ہوتے ہیں۔ گھر میں جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اس کے بچے بھی دائیں بائیں ہوتے ہیں، اس وقت جاؤ۔ اسی طرح اور
اس سے متعلق کچھ باتیں آج عرض کرتا. نہ جانے کتنے بچے الحمدللہ واپس کتاب لے کر گئے اور وہ آج عالم ربانی بنے اور الحمدللہ اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہے. تو دیکھیے اگر میں جمع کر لیتا اور وہ بچہ چلا جاتا, یہاں میرے لیے موقع تھا سدھارنے کا, سمجھانے کا, اور میں اس موقع کو گنوا دیتا تو شاید شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا, شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. باپ اولاد کے بارے میں ہمت نہ ہارے, استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں ہمت نہ ہارے, بھائی بھائی کے بارے میں ہمت نہ ہارے, دوست دوست کے بارے میں ہمت نہ ہارے, لیکن بس اللہ سے یہی کہے پیارے اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا فرما, کہ اللہ مجھے گفتگو کرنے کا احسن طریقہ عطا فرما. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم جب محفلوں میں بیٹھیں تو نیت یہ کریں پیارے اللہ آج کی اس محفل میں کوئی ایسی بات سنا دیجئے جو میرے دل کو ہٹ کرے, جو میرے دل پہ اثر انداز ہو اور میری زندگی تبدیل ہو جائے. یہ جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے, یہ جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتے ہیں, ان سے پوچھو کس وجہ سے آیا, تو وہ کوئی ایک چیز کا حوالہ دیتے ہیں, ایک موقع کی بات ہے. تو دیکھیے ایک موقع کی بات, ایک مرتبہ ایک بات میں نے سنی, ایک مرتبہ میں نے ایک بات پڑھی, تو وہ کوئی ایک چیز ہی ہوتی ہے. یہ جو ایک ہے نا, یہ ایک بڑا عجیب ہے. ان اللہ وطر یحب الوطر, اللہ بھی ایک ہی ہے. اور یہ جو وطر ہے نا, اصل ایک ہی کو وطر کہتے ہیں. عجیب سی بات ہے نا, تین بھی تو وطر ہے, لیکن تین میں بھی ایک ہی وطر ہے, دو تو جفت ہے. اس کو ذرا سمجھیں, ایک وطر, دو جفت, یعنی ایک طاق, دو جفت, تین طاق. تو ایک نے آ کے جفت کو طاق بنایا نا جی, چار جفت, پانچ طاق. تو ایک نے آ کے ان جفت کو طاق بنایا. معلوم اصل تو وطر ایک ہی ہے, اصل وطر ایک ہے, اصل طاق ایک ہی ہے. وہ ایک ہی آ کر جفت کو طاق بنا دیتا ہے. اب اس ایک کے کمال کیا ہوتے ہیں دیکھیے. سبزی لینے جائیں, پرڑے کے اندر ایک طرف وزن رکھا, دوسری طرف سبزی چڑھا رہے ہیں. آلو لینے گئے, وہ آلو رکھ رہے ہیں, نہیں جھک رہا. ایک چھوٹا سا آلو رکھا, جھک گیا. تو کیا یہ ایک اتنا بھاری تھا کہ اس نے سب کو جھکا دیا؟ نہیں, طاقت تو سب نے لگائی, لیکن اس طاقت کا زور کسی ایک پر ہوا. تو ایک نے کمال دکھا دیا. یہ ایک نہ ہوتا تو وہ نہ جھکتا. درسگاہ کے اندر سب کے 50 نمبر آئے, 50 کا پرچہ تھا, سب کے 50. ایک کا 51 آیا, +1 آیا. تو اس ایک نے اس کو ممتاز کر دیا, تو ایک ہی نے تو اس کو بڑھا دیا. تو اسی طرح ایک بات, ایک نمبر, ایک گھڑی, ایک واقعہ, ایک حادثہ, یہ ایک عجیب غریب انقلاب پیدا کرتا ہے زندگی کے اندر. تو اللہ سے ہمیشہ نیت یہ کر کے بیٹھنی چاہیے کہ پیارے اللہ کوئی ایک بات, کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک چیز ایسی سنا دیجئے کہ اللہ زندگی ہو گئی, میرے پیارے رب زندگی ہو گئی, میری زندگی میں تبدیلی آ جائے. تو نیت کر کے ہمیشہ بیٹھنی چاہیے. الحمدللہ میں بھی نیت کر کے بیٹھا کہ پیارے اللہ کچھ بات کہنی ہے, کوئی بات کہلائیے جس سے مجھے بھی نفع ہو, سننے والوں کو بھی نفع, سنانے والے کو بھی نیت کرنی چاہیے, اس لیے کہ سنانے والے کا دل سننے والوں کے کانوں سے زیادہ قریب ہے. میرا دل میرے منہ سے ایک بالش کے فاصلے پر ہے, تو مجھے اپنے دل کے بند دروازوں پر دستک دینی چاہیے, پہلے تو اس کی نیت کرنی چاہیے. بہرحال تو ہم نیتیں کریں, ہر عمل, کوئی عمل بغیر نیت کے نہ کریں. اچھا, کچھ نیتیں تو وہ ہیں جو فرض ہوتی ہیں, مثلا فجر کی نماز پڑھی, اس میں آپ کوئی دوسری نیت نہیں کر سکتے. لیکن کچھ نفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایڈیشنل ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری نیتوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں. مثلا آپ غسل خانے میں گئے نہانے کے لیے, 1-2 نیتیں بتاتا ہوں, انشاءاللہ پھر اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نیتیں کیسے بنائی جاتی ہیں. غسل خانے میں آپ غسل کے لیے گئے, نیت کوئی نہیں, اجر بھی کوئی نہیں, بس ایک عادت ہے کہ پانی بہاتے ہیں, صابن سے ملتے ہیں, تولیہ استعمال کرتے ہیں, باہر نکل کے آ جاتے ہیں کپڑے پہن کر. تو یہ عادت ہے. اس کو اگر عبادت بنانا ہے تو نیت کریں. معلوم ہے عادت کو عبادت بنانے کے لیے نیت کا دخل ہے. نیت کریں پیارے اللہ غسل کرنے جا رہا ہوں, گرمی کا موسم ہے, پسینہ پھوٹ رہا ہے, بدبو ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, پاس میں کھڑے ہونے والوں کو تکلیف ہوگی اور ایذائے مسلم حرام ہے, تو پیارے اللہ غسل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایذائے مسلم کا ارتکاب نہ کروں. ایک نیت ہوئی. دوسری نیت, پیارے اللہ جب عام مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے تو بیوی بچے تو خاص مسلمان ہیں, یہ تو میرے گھر کے ہیں جی, تو ان کو راحت دینا کتنا ثواب کا باعث ہوگا. یا اللہ
میری بیوی میرے پاس بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی نیت کر لی۔ تیسری نیت، پیارے اللہ جس وطن میں رہتا ہوں یہاں برادران وطن بھی رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی ہیں، صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلوں گا تو کوئی مجھے دیکھے گا تو کہے گا کہ یار میاں لوگ تو بڑے جگمگ جگمگ رہتے ہیں، لہکتے مہکتے رہتے ہیں، تو اسلام کی تعریف ہو جائے گی، خاموشی کے ساتھ اسلام کی تعریف ہو جائے گی میرے اس عمل کے ذریعے سے۔ اب نیتیں کی آپ نے 3، صابن اتنا ہی خرچ ہوگا جتنا روزانہ ہوتا تھا، تولیہ ایک ہی استعمال ہوگا، پانی اتنا ہی استعمال ہوگا جتنا روز ہوتا تھا، لیکن اجر ملے گا 3 نیت کا۔ اب روزانہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسل خانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، ایک مرتبہ نیت بنا لے اور اس کے بعد ہر مرتبہ اس کا استحضار کر لے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھی یاد نہ آئے، کچھ بھی نیت سمجھ میں نہ آئے، تو یہ سوچنا کہ وہ جو گجرات کے ایک مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے جو نیتیں بتائی تھی، پیارے اللہ میں تو اور بھی بہت سی نیتیں کرتا ہوں، وہ ان تمام نیت کا ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو دیکھو ایک عمل یہ ہوا، ایک نوجوان بچہ ہے، جم میں جاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، مسل ڈیولپ کرتا ہے، جی نیت پوچھو کچھ بھی نہیں، نیت کچھ بھی نہیں، اس پر کوئی اجر نہیں، اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، اتنی مقویات استعمال کر رہا ہے، اتنا وقت ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کوئی نہیں، بلکہ کئی مرتبہ تو حرام نیت ہوتی ہے۔ مثلا نوجوان لڑکیاں دیکھیں گی فدا ہو جائیں گے، حالانکہ کسی کو فرصت نہیں ہے دیکھنے کی، سب اپنے اپنے کام میں لگے، حرام نیت۔ لیکن اگر کاش کی اچھی نیت کرتا اور یہ نیت کرتا کہ پیارے اللہ ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ قوی مومن کی آپ کے یہاں فضیلت ہے، میں قوی مومن بننا چاہتا ہوں، ایک یہ پائیدار نیت ہوئی۔ دوسری نیت، پیارے اللہ اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں، نشاط ہوگا، صحت ہوگی، پیدل حج کروں گا، پیدل حج کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری نیت، پیارے اللہ اس لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں، جی کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرے گا تو اس کا پنجہ موڑ دوں گا، ظالم کو ظلم سے روکوں گا، مظلوم کو ظلم سے بچاؤں گا۔ 3 نیت ہوئی۔ مثلا اور بھی بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ جم میں جانا، ایکسرسائز کرنا، یہ کار ثواب، کار عبادت ہوا، یہ عبادت بن گیا، یہ نیتوں کی کرشمہ سازی ہوئی۔ تو معلوم ہوا ہم جو ہے نیتوں کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کریں، ایک ایک عمل جو ہے ہم نیت کے مطابق کریں۔ دیکھیے ہم چپل ہمیشہ پہنتے ہیں، لیکن چپل پہننا کوئی ثواب کا کام نہیں، عادت ہے ہماری، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر دائیں پیر میں پہلے پہنے، بائیں میں بعد میں پہنے، استحضار کے ساتھ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جب تک پیروں میں چپل رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کپڑے پہننے ہیں، روزانہ پہنتے ہیں، چاہے دائیں میں پہن لیں چاہے بائیں میں پہن لیں، لیکن اگر دائیں میں اس نیت سے پہنے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بائیں میں بعد میں پہنے، جب تک جسم پر یہ کپڑا، یہ پوشاک سجی رہے گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ ایسے ہی نکالتے وقت کی سنت پر عمل کریں، بائیں سے پہلے دائیں سے بعد میں، جب تک یہ کھوٹی پر لٹکا رہے گا سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ غرض یہ دوستو، اس امت کی اگرچہ عمریں تھوڑی ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیارے اللہ نے ایسے ایسے گر اس امت کو بتائے ہیں، جی خیر العمل، کیا کہتے ہیں، مومن کا عمل کئی مرتبہ، مومن کی نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت کئی مرتبہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل میں تو پیسے بھی چاہیے اور ہمت بھی چاہیے، اور اس عمل میں کرتے کرتے نیت کی خرابی بھی آ جاتی ہے، کئی مرتبہ ریاکاری آ جاتی ہے، کبر آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، وہ سارے کے سارے عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ جی حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک شخص قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر آٹا خرچ کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر دیں گے۔ کہے گا پیارے اللہ اتنا آٹا تو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، خرچ تو دور کی بات ہے، یہ کہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ کہا یاد کرو علاقے میں قحط سالی تھی، ایک ٹیلے کے پاس سے تم گزر رہے تھے، تم نے نیت یہ کی تھی کہ اللہ اگر اتنا آٹا میرے پاس ہوتا، میں اس کا مالک ہوتا، آپ کے راستے میں خرچ کر دیتا، غریبوں میں تقسیم کر دیتا، نیت کی تھی، یہ اس کا اجر ہے۔ تو نیت المومن خیر من عملی، اگر آٹا ہوتا تو نہ جانے کتنا کبر ہوتا، اگر آٹا ہوتا تو دیتے ہوئے کتنی ریاکاری ہوتی، اگر آٹا ہوتا لینے والے آتے نہ جانے کتنوں کے دل توڑ کے بھگا دیتا، غصہ کرتا، تو عمل میں بہت سی خرابی آتی۔ یہاں صرف نیت کی اس نے، اور کئی مرتبہ نیت مومن کی اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔